بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے جب وہ ظالم ہوگا پھر میں اس کی مدد کیسے کروں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم اسے ظلم کرنے سے روکو کیونکہ یہی اس کی مدد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے کسی ظالم کے سپرد کرے، اور جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت اور حاجت پوری کرے گا۔ مجھ سے عطا ابو الحسن السوائی نے بیان کیا کہ میرا یہی خیال ہے کہ انہوں نے یہ حدیث بیان کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ سورۃ مائدہ کی یہ آیت بیان کیا ہے کہ جب کوئی شخص زمانہ جاہلیت میں مر جاتا تو اس کے وارث اس کی عورت کے حقدار بنتے، اور اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو ان سے شادی کر لیتا اور چاہتا تو شادی نہ کرتا۔ اسی طرح مرنے والے کی وارث اس عورت پر عورت کے وارثوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بیوہ عورت عدت گزارنے کے بعد مختار ہے، وہ جس سے چاہے شادی کرے، جس پر زبردستی کرنا ہرگز جائز نہیں۔ ہم مسجد میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہودیوں کے پاس چلو۔ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جب ہم بیت المدراس کے پاس پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی، قوم یہود اسلام لاؤ، تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہودیوں نے کہا، ابو القاسم آپ نے پہنچا دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بھی یہی مقصد ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ یہی فرمایا، اور یہودیوں نے کہا کہ ابو القاسم آپ نے پہنچا دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ یہی فرمایا، اور پھر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، میں تمہیں جلا وطن کرتا ہوں، بس تم میں سے جس کے پاس مال ہو اسے چاہے جلا وطن ہونے سے پہلے بیچ دے، ورنہ جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا حال راز بیان کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ کے سائے میں اپنی چادر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلے بہت سے نبیوں اور ان پر ایمان لانے والوں کا یہ حال ہوا ہے، ان میں سے کسی ایک کو پکڑ لیا جاتا، گڑھا کھود کر اس میں انہیں ڈال دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا، اس کے سر پر رکھ کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے، لوہے کے کنگھے ان کے گوشت اور ہڈیوں میں دھنسا دیے جاتے، لیکن یہ آزمائشیں بھی انہیں اللہ اپنے دین سے انہیں نہیں روک سکتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، ہم اسلام کا کام مکمل ہوگا تو ایک سوار صنعا سے حاضر موت تک اکیلا سفر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور بکریوں پر سوائے بھیڑیے کے خوف کے اور کسی لوٹ وغیرہ کا ڈر نہیں ہوگا، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین خصوصیت ایسی ہیں جس میں پائی جائیں گی وہ ایمان کی شرینی پالے گا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اسے سب سے زیادہ عزیز ہوں، دوسرا یہ کہ وہ کسی شخص سے محبت صرف اللہ ہی کے لیے کرے، تیسرا یہ کہ وہ کفر کی طرف لوٹ کر جانا اتنا ناگوار ہو جیسے آگ میں پھینک دیا جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، عیاش بن ابی ربیعہ، سلمہ بن ہشام اور ولید بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجات دے۔ اے اللہ، بے بس مسلمانوں کو نجات دے۔ اے اللہ، قبیلہ مضر کے لوگوں کو سختی کے ساتھ پیس ڈال اور ان پر ایسی قحط